معیشت کی ڈولتی نیا پار لگانے کا مشن، معاشی استحکام کے لیے کپتان کی نئی اسٹریٹجی، ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کرنے کے لیے شبر زیدی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے نئے چیئرمین مقرر، اہم عہدے کا اعلان خود وزیر اعظم نے کیا۔ اب ہم انشاءاللہ آج آپ نیا ایف بی آر کا ہم چیئرمین اناؤنس کر رہے ہیں شبر زیدی کو۔ جو اب ہم پلان لے کے آ رہے ہیں، میرے خیال میں کہ پاکستان میں 8 ٹریلین روپیہ اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ جب آپ چینج لے کے آتے ہیں، مافیا کہہ لیں، ویسٹڈ انٹرسٹ کہہ رہے ہیں، جو ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ پنجے گاڑے ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی کوشش کرتا ہے کہ چینج 8 ارب روپے کی ٹیکس وصولی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ سسٹم میں ایک مافیا ہے جس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ٹیکس وصولی کا چیلنج ہر حال میں پورا کریں گے۔ وزیر اعظم نے صدارتی نظام کے نفاذ کی افواہوں کا بھی گلا گھونٹ دیا، کہا صدارتی نظام کی بات ہماری طرف سے نہیں آئی، معلوم نہیں اس حوالے سے بات کہاں سے آ رہی ہے۔ ہدف کی تکمیل کے لیے کپتان کے 1 ماہ میں 3 اہم فیصلے، حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ بنایا، پھر گورنر اسٹیٹ بینک IMF کا نمائندہ لگایا، اب معیشت کے ماہر شبر زیدی کی تعیناتی، IMF سے فائنل ٹاکرے سے پہلے کھلاڑیوں کی لائن اپ مکمل۔ IMF ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا، ہمارا اسٹیٹ بینک کا انچارج کون ہوگا، ہمارا FPR کا انچارج کون ہوگا۔ یہ لوگ جو ہے وہ IMF کے ہر بات مان رہے ہیں، اکنامی کے لیے پیکیج دلوا رہے ہیں، مگر پورا کا پورا ملک چلا رہے ہیں۔ چیئرمین FBR اور گورنر اسٹیٹ بینک کی تبدیلی پر پیپلز پارٹی برہم، بلاول بھٹو بولے اب IMF بتائے گا کہ وزیر خزانہ، چیئرمین FBR اور گورنر اسٹیٹ بینک کون ہوگا۔ لگ رہا ہے ہم معاشی خود مختاری پر سمجھوتا کر رہے ہیں، ہمیں بھی مشرف خزانہ خالی کر کے دے گئے تھے، مگر ہم نے IMF کی مرضی کے خلاف کئی اقدامات کیے۔ موجودہ حکومت IMF کی ہر بات مان رہی ہے۔ IMF کا آفس پاکستان میں شفٹ ہو رہا ہے۔ سابق صدر آصف زرداری نے بھی طنز دے مارا۔ IMF تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہیڈ آفس شفٹ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ آپ کے اسٹیٹ بینک کے اندر بھی بیٹھے ہوں گے، تو ہم کیا ملک چلائیں۔ نون لیگ نے نئے چیئرمین FBR کی تعیناتی غیر قانونی قرار دے دی۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں صرف 22 گریڈ کے افسر کو ہی چیئرمین FBR لگایا جا سکتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے سوال پوچھ لیا، کہا بتایا جائے کس دام میں پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھوایا گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی نون لیگ نے قومی اسمبلی میں تحریک التوا، حکومتی اقدام اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے خلاف قرار، IMF کے عہدیداروں کی تقرری کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ تحریک کا متن، نون لیگ کی جانب سے مریم نواز کو پارٹی کی نائب صدر بنانے اور چیئرمین PAC کے لیے رانا تنویر کی نامزدگی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برہم، قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی خوب کلاس لی، کہا شہباز شریف کو تبدیل کرنے کے لیے اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی۔ قائد حزب اختلاف نے از خود PAC سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ شہباز شریف نے PAC اس طرح منتقل کر دی جیسے وراثتی انتقال کیا جاتا ہے، کس تقاضے اور کس اصول سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ مریم نواز کو پارٹی عہدہ دینے پر رانا ثنا کا رد عمل، کہا سمجھ آ رہا ہے مریم نواز سے یہ لوگ خوفزدہ ہیں۔ شاہ محمود نے جس سزا کا ذکر کیا وہ معطل ہو چکی، لوگ تو سزا معطل ہو کر بھی ایوان میں رہے ہیں۔ چیئرمین APC کے معاملے پر بھی ٹویسٹ پیدا کر دیا، بولے شہباز شریف نے چیئرمین شپ سے استعفیٰ نہیں دیا، سوال کیا کیا شاہ محمود کو شہباز شریف نے فون کر کے معاملہ بتایا۔ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ، سابق وزیر اعظم کی آزادی کے دن ختم، کل پھر جیل جائیں گے۔ نواز شریف جاتی عمرہ سے افطار کے بعد کارکنوں کے ہمراہ کوٹ لکھپت جیل روانہ ہوں گے۔ لیگی حکام نے تصدیق کر دی، جیل میں سہولیات وہی پرانی ملیں گی، B کلاس میں ٹی وی اور اخبار بھی ہوگا۔ نواز شریف کے آرام کے لیے گدا پہلے سے ہی موجود، جیل منتقلی کے لیے پولیس نے بھی سیکورٹی پلان تیار کر لیا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ قومی اسمبلی تک جا پہنچا، مہنگائی کے سونامی پر
اپوزیشن کی حکومت مخالف نعرے، ہاتھوں میں بینرز اٹھائے اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائس پر جمع ہو گئے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے پر خوب مظاہرہ کیا۔ پیاز کا 23 خود لگایا ہوا 48 ہے، واٹ از دس؟ یہ کیا ہے بھائی؟ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جس سے غریب آدمی پس رہا ہے۔ ڈسکاؤنٹ ہے ادھر چیزوں کا، لیکن وہ معیار نہیں ہے ادھر۔ مہنگائی کے مارے روزہ دار پریشان، اشیاء خورنوش قوت خرید سے باہر، دال، سبزی، گوشت اور پھل جیب پر بھاری پڑنے لگے۔ حکومت کے لگائے سستے بازاروں میں بھی سستا کچھ نہیں، جہاں سستا وہاں کوالٹی اچھی نہیں۔ لاہور کے سستے بازاروں میں ہر اسٹال پر الگ نرخ، عوام نے حکومتی اقدام مذاق قرار دے دیے۔ عوام سستے داموں پر اشیاء یوٹیلیٹی سٹور سے خریدیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق ابان نے عوام کو اطلاع دے دی، کہا یوٹیلیٹی سٹور کو خصوصی سبسڈی دی گئی ہے، چاول پر 15 اور چائے کی پتی پر 50 روپے فی کلو ریلیف ہے۔ ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز کی تصدیق، شکایت کے اندراج کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، ملک بھر میں کل پہلا روزہ ہوگا۔ فرزندان اسلام آج پہلی تراویح ادا کر رہے ہیں۔ پہلی سحری کا اہتمام بھی جاری، کھجلا پھینی اور دودھ کی دکانوں پر رش بڑھ گیا۔ چاند کے معاملے پر مفتی منیب کو فواد چودھری کا پیغام، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں چاند دیکھنے پر لاکھوں خرچ کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ علماء کرام کا احترام ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ معاملات رضاکارانہ طور پر ہوتے ہیں۔ گزشتہ بیان پر کہا، میں نے رائے دی تھی سب کا متفق ہونا ضروری تو نہیں، رویت ہلال کمیٹی کے ممبران چاند تو رضاکارانہ دیکھ لیا کریں۔ بار سحری شہری کے ساتھ باران رحمت۔ ہے پیاز بھی عبادت، ہے بھوک بھی سعادت، نعمتوں کا ہے ارمان، برکتوں کا ہے اعلان، باران رحمت ہے رمضان۔ آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سحر و افطار جاری رہے گی۔ رمضان سے پہلے ہی مسیحاؤں کو پھر احتجاج کی بیماری لگ گئی۔ ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف پنجاب بھر میں ڈاکٹرز کی ہڑتال، او پی ڈیز چوتھے روز بھی بند۔ ہڑتال کا وائرس اسلام آباد بھی پہنچ گیا۔ پیرامیڈیکل اسٹاف نے پولی کلینک کی او پی ڈی کو تالے لگا دیے۔ مظاہرین نے صوبوں کی طرز پر مراد دینے کی مانگ رکھ دی۔ پاکستانی عوام ہو جائے ہوشیار، چینیوں کے کڑوے دھندے بے نقاب۔ پاکستانی لڑکیوں سے جسم فروشی کرانے کا انکشاف، شادی کا جھانسا دے کر چین لے جاتے تھے۔ لاہور میں ایف آئی اے کا ایکشن، 8 چینی باشندے گرفتار کر لیے، ایک خاتون بھی شامل۔ مدارس کے رجسٹریشن کے سلسلے میں حکومت کے وفاق المدارس سے معاملات طے پا گئے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تمام مدارس و جامعات کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے، رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کر دیا جائے گا۔ ملک میں ریاست اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، نجی سکولز فی کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ کہا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ فی اتنی نہ ہو کہ کوئی ادا ہی نہ کر سکے، والدین کے پاس سکولز کے حوالے سے چوائس ہی نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، نجی سکول اربوں کما کر بھی کہتے ہیں 5% اضافہ کم ہے۔ اور معاشرے کی خوبصورتی کینوس پر اتر آئی۔ کراچی میں سجی آرٹ گیلری، نوجوان آرٹسٹوں نے اپنے فن پاروں میں رنگوں کو خوبصورتی سے سجایا تو دیکھنے والے سحر میں کھو گئے۔ استقبال اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے معاشی استحکام کی بحالی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے اہم قدم سے۔ عمران خان نے معیشت کی ڈوبتی نیا کو پار لگانے کا ٹاسک اب شبر زیدی کو سونپتے ہوئے نیا چیئرمین ایف بی آر مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم نے اس اہم عہدے کا اعلان سینئر صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 ارب روپے کی ٹیکس وصولی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ سسٹم میں ایک مافیا نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں جو اصلاحات ہوتے ہی بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹیکس کی وصولی کا چیلنج ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آج آپ نیا
FPR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं, शबर जैदी प्लान लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में 8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना मुश्किल नहीं। पाकिस्तान का सिर्फ प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, जब आप चेंज लेके आते हैं तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक माफिया कह लें, वेस्टेड इंटरेस्ट कह रहे हैं, जो एक सिस्टम से फायदा उठा रहा होता है, वो पंजे गाड़े होते हैं, वो हर किस्म की कोशिश करता है कि चेंज ना आए। क्या आप उस वेस्टेड इंटरेस्ट का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं? यही साल है इसको शिकस्त देने का। ये शिकस्त हो जाता है, ये मुल्क में हर जगह आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। यानी रेवेन्यू कलेक्शन इस मुल्क के अंदर मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर आप हर जगह ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट बैठा हुआ है इसको अगर आप शिकस्त दे दें। साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ कहते हैं शब्बर जैदी को टैक्स कलेक्शन के हवाले से अच्छा तजुर्बा है, उनका बतौर FBR चेयरमैन तैनाती का फ़ायदा होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये मैं कहता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है, चूँकि आपको प्रोफेशनल्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है, तो वो फिर कुछ आपको कंट्रीब्यूट कर सके और डिलीवर कर सके। इसकी जो बैकग्राउंड है, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और फिर उसके टैक्स में काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसका हमें फ़ायदा होना चाहिए एंड आई होप कि उसमें उसकी जो है ना कंट्रीब्यूशन और डिलीवरी आनी चाहिए। इसका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है ना, उससे आप देखेंगे कि इसमें वो जो भी इफेक्ट चेंजेस लानी है वो ला सकेगा, तो उसमें फिर हमें बेनिफिट भी आना चाहिए। वज़ीर आज़म ने एक और अहम तब्दीली कर दी है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब खान को पेट्रोलियम डिवीज़न का इजाफी कलमदान दे दिया है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली उमर अयूब खान पहले ही वफाकी काबीना में वज़ीर बराए पावर डिवीज़न हैं, ताहम उन्हें एक और वजारत का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे कबल पेट्रोलियम डिवीज़न का चार्ज गुलाम सरवर खान के पास था, जिन्हें हटाए जाने के बाद ये वजारत खाली थी। चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक के तकर्रुर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बरहम, कहा उन लोगों ने IMF के मुतालबात मानना शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन FBR से लेकर गवर्नर स्टेट बैंक तक उनकी मर्जी से लगाए जा रहे हैं। कानून में ये कैसे मुमकिन है कि IMF से तनख्वाह लेने वाले शख्स को हुकूमती ओहदा थमा दिया जाए। चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक के तकर्रुर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बरहम, कहा इन लोगों ने IMF के मुतालबात मानना शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन FBR से लेकर गवर्नर स्टेट बैंक तक उनकी मर्जी से लगाए जा रहे हैं। हमारा मुल्क का मुआशी सोवरेनिटी जो है वो भी, उस पर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और IMF डिसाइड करेगी कि हमारा वज़ीर ख़जाना कौन होगा, हमारा स्टेट बैंक का इंचार्ज कौन होगा, हमारा FPR का इंचार्ज कौन होगा। तो ऐसा नहीं चल सकता है। ये लोग जो है वो IMF के हर बात मान रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारे इकोनॉमी के लिए पैकेज दिलवा रहे हैं, मगर पूरा का पूरा मुल्क चला रहे हैं। तो वो अपना मफाद के लिए चलाएंगे, अपना पैसा बनाने के लिए चलाएंगे। क्या कानून में गुंजाइश है